بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داع و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ آمین، قبول فرما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ ایمان والوں میں سب سے بہتر ایمان والا کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فرشتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تو ہیں ہی ایسے اور انہیں اس طرح ہونا ہی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مرتبہ عطا فرما رکھا ہے، کیا اس کے لحاظ سے ان کے لیے اس سے کوئی معنی ہے؟ فرشتوں کے علاوہ بتاؤ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، فرشتوں کے بعد انبیاء علیہم السلام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تو ہیں ہی ایسے اور انہیں اسی طرح ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مرتبہ عطا فرما رکھا ہے، کیا اس کے لحاظ سے ان کے لیے کوئی اور معنی ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد تو وہ شہداء ہیں جنہیں نبیوں کے ساتھ شہادت کا درجہ ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تو ہیں ہی ایسے اور انہیں اسی طرح ہونا چاہیے، اور جب انہیں اللہ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے تو کیا اس کے لحاظ سے ان کے لیے اس سے کوئی اور معنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر ایمان والے تو ان کے علاوہ اور لوگ ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت اپنے آباء و اجداد کی پشتوں میں ہیں، میرے بعد اس دنیا میں آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے اور میری تصدیق کریں گے، قرآن کے سپاروں کو لٹکا ہوا پائیں گے اور اس قرآن پر عمل کریں گے۔ یہ لوگ ایمان والوں میں سب سے بہتر ایمان والے ہیں۔ بعد میں آنے والوں کو فضیلت صرف اس اعتبار سے ہے کہ یہ حضور کو دیکھے بغیر ایمان لائے، لہٰذا ان کا ایمان بالغیب زیادہ ہے، ورنہ اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ امت میں سب سے افضل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بڑا مرتبہ مخلوق میں کس کا ہوگا؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، فرشتوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ کے اتنا قریب ہوتے ہوئے اس سے ان کے لیے کون سی چیز مانے ہے؟ ان کے علاوہ بتاؤ۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، نبیوں رسولوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ان پر وحی نازل ہوتی ہے تو ان کے لیے اس مرتبہ کے حاصل ہونے سے کون سی چیز مانے ہے؟ ان کے علاوہ بتاؤ۔
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی ہمیں بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے اور دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ قرآن کے سپارے لٹکے ہوئے پائیں گے اور اس پر وہ ایمان لائیں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا مرتبہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ساری مخلوق میں سب سے بڑا ہوگا۔ حضرت ابو جمعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ ہمارے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر قربان، آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا، کیا کوئی ہم سے بھی افضل ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ لوگ جو میرے بعد ہوں گے اور مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں اور پھر مجھ پر ایمان لایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن میں سے ہر ایک اس بات کی تمنا کرے گا کہ میری زیارت کے بدلہ میں اپنے اہل و عیال کو مال و دولت کو فدیہ میں دے دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بڑی تمنا ہے کہ کاش میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھ لیتا جو دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اپنے بھائیوں سے ملاقات کب ہوگی؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ تو میرے صحابی بھی ہو اور بھائی بھی ہو۔ میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے جس کا پتہ نہیں چلتا کہ پہلے حصہ میں خیر ہے یا آخری حصہ میں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم لوگ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے سامنے ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس جماعت میں کچھ ہم انصاری، کچھ مہاجر اور کچھ بنی ہاشم کے لوگ تھے۔ ہماری آپس میں اس بات پر بحث شروع ہو گئی کہ ہم میں سے کون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہے۔ ہم نے کہا، ہم جماعت انصار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کیا ہے، اور ہم نے آپ کے ساتھ ہو کر کئی مرتبہ کافروں سے لڑائی کی ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کے مقابلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کا دستہ ہیں، لہٰذا ہم حضور کے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہیں۔ اور ہمارے مہاجری بھائیوں نے کہا، ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور ہم نے اپنے خاندانوں، گھر والوں اور مال و دولت کو ہجرت کے لیے چھوڑا، یعنی ہماری امتیازی صفت اور خصوصی قربانی ہے جو آپ انصار کو حاصل نہیں ہے۔ اور ہم نے ان تمام مقامات پر حاضر تھے جہاں آپ لوگ حاضر تھے،
اور ان تمام جنگوں میں شریک ہوئے جن میں آپ لوگ شریک ہوئے، لہٰذا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہیں۔ اور ہمارے ہاشمی بھائیوں نے کہا ہماری امتیازی صفت یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، اور ہم ان تمام مقامات پر حاضر تھے جہاں آپ لوگ حاضر تھے، اور ان تمام جنگوں میں شریک ہوئے جن میں آپ لوگ شریک ہوئے، لہٰذا ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم لوگ آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی بات عرض کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم انصار سے فرمایا، تم نے ٹھیک کہا، تمہاری اس بات کا کون انکار کر سکتا ہے؟ پھر ہم نے حضور کو اپنے مہاجری بھائیوں کی بات بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، ان کی اس بات کا کون انکار کر سکتا ہے؟ پھر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاشمی بھائیوں کی بات بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، ان کی اس بات کا کون انکار کر سکتا ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں کا فیصلہ نہ کر دوں؟ ہم لوگوں نے کہا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اے جماعت انصار، تو میں تمہارا بھائی ہوں۔ اس پر انصار نے کہا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، ہم حضور کو لے اڑے۔ اور تم اے جماعت مہاجرین، میں تم میں سے ہوں۔ اس پر مہاجرین نے کہا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، ہم حضور کو لے اڑے۔ اور تم اے بنو ہاشم، تم میرے ہو اور میرے سپرد ہو۔ اس پر ہم سب راضی ہو کر کھڑے ہوئے، اور ہم میں سے ہر ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی تعلق حاصل ہونے کی وجہ سے بڑا خوش ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو بھی ان کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میں انہیں ویسا ہی جواب دے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کفار پر سونتا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان تو میں ہو گئی، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا، اے ابن عوف، آپ میرے سامنے اس بات کی وجہ سے فخر نہ کریں کہ آپ مجھ سے 1-2 دن پہلے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری وجہ سے میرے بدری صحابہ کو چھوڑے رکھو، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے،
تم غیر بدری صحابہ میں سے کوئی بھی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے تو ان کے آدھے مد کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ آدھا مد 7 چٹانک یعنی آدھ کلو سے کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ میں کوئی تیز بات ہو گئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے حضرت عبد الرحمن سے جھگڑنے سے روکا تھا اور یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں بدری ہیں، درجہ میں برابر ہیں، تمہارا درجہ کم تھا اس لیے یہ آپس میں ایک دوسرے کو کچھ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے علاوہ باقی تمام جہان والوں پر میرے صحابہ کو فضیلت عطا فرمائی، اور پھر میرے لیے میرے صحابہ میں سے 4 ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رحم اللہ کو چنا اور انہیں میرا خاص صحابی بنایا۔ ویسے تو میرے تمام صحابہ میں خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور میری امت میں سے 4 زمانے والوں کو چنا۔ پہلا زمانہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، دوسرا زمانہ صحابہ کرام رضوان اللہ کا، تیسرا زمانہ حضرات تابعین کا، چوتھا زمانہ حضرات تبع تابعین کا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آیا تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کچھ وصیت فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہاجرین میں سے جو سابقین اولین ہیں، میں تمہیں ان کے ساتھ اور ان کے بعد ان کے بیٹوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ اگر تم اس وصیت پر عمل نہیں کرو گے تو نہ تمہارا نفلی عمل قبول کیا جائے گا اور نہ فرض۔ بزار کی روایت میں یہ ہے کہ میں سابقین اولین کے ساتھ، ان کے بعد ان کے بیٹوں کے ساتھ اور ان کے بعد ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ اب ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرانے کپڑوں میں لپٹے ہوئے باہر تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے اور بازار والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا کہ ممبر پر تشریف فرما ہے تو وہ سب مسجد میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، اس قبیلہ انصار سے مجھے تعلق ہے، اس کی ہمیشہ رعایت رکھو، کیونکہ یہ لوگ میرے لیے معدہ کی طرح ہیں جس میں میں کھاتا ہوں، اور یہ میرا صندوق ہیں، یعنی ان سے مجھے خاص تعلق ہے۔ میرے بہت سے راز ان کے پاس ہیں، یہ میرے خاص معتمد لوگ ہیں، لہٰذا تم ان کے نیک آدمی کے نیک عمل کو قبول کرو اور ان کے برے کو معاف کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا اس پر اللہ تعالی، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، آپ مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ
کا برائی سے تذکرہ کرنے سے ہمیشہ بچتے رہنا، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کیا کارنامے انجام دے گئے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بات یہ فرمائی کہ تم لوگ میرے گھر والوں کے بارے میں میری نیابت کرنا، یعنی میرے بعد میری طرح ان کا خیال رکھنا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو گود میں اٹھائے ہوئے حضور کی خدمت میں آئیں۔ ان کے ایک ہاتھ میں ایک ہانڈی تھی جس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے گرم گرم کھانا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب وہ ہانڈی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو حسن یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، گھر میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا لیا۔ جب وہ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پانچوں مل کر کھانے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کھانے کے لیے نہ بلایا، حالانکہ اس سے پہلے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے تو مجھے ضرور بلاتے۔ کھانے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب پر اپنی چادر ڈال دی اور فرمایا، اے اللہ، جو ان سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر، اور جو ان سے دوستی کرے تو اس سے دوستی کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی ہیں۔ تم میں سے جو دین پر قائم ہے اللہ اسے اس پر پختگی عطا فرمائے، اور تمہارے جاہل کو علم عطا فرمائے، اور تمہارے بے راہ کو سیدھی راہ پر ڈال دے۔ اور میں نے اللہ سے یہ بھی مانگا ہے کہ وہ تمہیں خوب سخی اور رحم دل بنائے۔ اگر کوئی آدمی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑا ہو کر عبادت کرے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے، زندگی بھر اتنی بہترین عبادت کرتا رہے، لیکن مرتے وقت اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے بغض ہو تو وہ دوزخ کی آگ میں داخل ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ احسان کیا اور وہ اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکا تو اس کا بدلہ میرے ذمہ ہے، کل قیامت کے دن جب مجھ سے ملے تو لے لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سے شادی کر لی تو میں نے سنا کہ وہ لوگوں کو فرما رہے ہیں، تم مجھے مبارکباد کیوں نہیں دیتے ہو؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن میرے سسرالی رشتہ اور میرے نسب کے علاوہ ہر سسرالی رشتہ اور ہر نسب ٹوٹ جائے گا، اور اس شادی سے مجھے حضور کا سسرالی رشتہ حاصل ہو گیا، اس لیے مجھے مبارکباد دو۔ حضرت محمد بن ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت قتادہ بن نعمان ظفری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ قریش کی مذمت بیان کی اور ان کے خلاف بے اکرامی کے بول بول دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قتادہ،
قریش کو برا بلا مت کہو، کیونکہ تمہیں ان میں ایسے آدمی بھی نظر آئیں گے جن کے اعمال و افعال کے سامنے تمہیں اپنے عمل و فعل حقیر نظر آئیں گے۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو ان پر رشک کرو گے۔ اگر مجھے قریش کے سرکش ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو اللہ کے ہاں ان کا جو مقام ہے میں وہ ان کو بتا دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات مجھے معلوم ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قریش کو آگے رکھو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ اگر مجھے قریش کے اترانے کا ڈر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں جو کچھ ملے گا وہ میں انہیں بتا دیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اگر مجھے قریش کے اکڑنے کا ڈر نہ ہوتا تو اللہ کے ہاں انہیں جو کچھ ملے گا وہ میں انہیں بتا دیتا۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنی قوم کو جمع کرو، میں انہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے پاس جمع فرمایا اور اندر حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انہیں اندر آپ کی خدمت میں لے آؤں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر ان کے پاس تشریف لے جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے پاس باہر آؤں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس باہر تشریف لائے اور ان سے فرمایا، کیا تمہارے اس مجمع میں دوسری قوم کا بھی کوئی آدمی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں ہے، اس مجمع میں ہمارے علاوہ ہمارے حلیف، ہمارے بھانجے اور ہمارے غلام بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے حلیف، ہمارے بھانجے اور غلام یہ سب ہم میں سے ہی ہیں۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کیوں نہیں سنتے کہ اس مسجد حرام کے متولی بننے کے لائق صرف متقی لوگ ہیں؟ اگر تم لوگ متقی ہو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ تم لوگ سوچ لو، غور کر لو، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اور لوگ اعمال لے کر آئیں اور تم لوگ گناہوں کا بوجھ لے کر آؤ اور پھر مجھے تمہارے گناہ دیکھ کر منہ دوسری طرف کرنا پڑ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے لوگو، قریش ایمانت دار لوگ ہیں، اس لیے جو بھی ان کی خامیاں اور قصور تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نتنوں کے بل دوزخ میں ڈالیں گے۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو ہاشم اور انصار سے بغض رکھنا کفر ہے اور عرب سے بغض رکھنا نفاق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اندر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، تمہاری قوم میری امت میں سے سب سے پہلے مجھ سے آ ملے گی۔ جب آپ بیٹھ گئے تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، آپ اندر آتے ہوئے ایسی بات فرما رہے تھے جسے سن کر تو میں ڈر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری قوم آپ کی امت میں سے سب سے پہلے آپ سے آ ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے یہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا، ایسا کس وجہ سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا، موت ان کو ہلاک کرتی جائے گی اور اس زمانے کے لوگ ان سے حسد کریں گے۔ میں نے کہا،
ان کے بعد باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ چھوٹی ٹڈی کی طرح ہوں گے، طاقتور کمزور کو کھا جائے گا، اور یہاں تک کہ انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، لوگوں میں سے سب سے پہلے تمہاری قوم ہلاک ہوگی۔ میں نے عرض کیا، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کیا وہ سب زہر کھانے سے ہلاک ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ موت انہیں ہلاک کرتی جائے گی، اور اس زمانے کے لوگ ان سے حسد کریں گے، وہ لوگوں میں سے سب سے پہلے ہلاک ہوں گے۔ میں نے پوچھا، ان کے بعد لوگ کتنا عرصہ دنیا میں رہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ تمام لوگوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جب یہ ہلاک ہو جائیں گے تو پھر باقی تمام لوگ بھی جلد ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، جس کا پتہ نہیں چلتا کہ پہلے حصہ میں خیر ہے یا آخری حصہ میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے رہتے ہیں، میری زندگی تمہارے لیے خیر ہے، تم مجھ سے باتیں کرتے ہو اور احکام شریعہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہو، میں تمہارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تم میں سے بات کرتا ہوں، اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہوگی، اور وہ اس طرح سے کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے رہیں گے۔ ان اعمال میں جو اچھے عمل مجھے نظر آئیں گے ان پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا کہ اس کی توفیق سے ہوئے، اور جو برے عمل دیکھوں گا ان پر تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔